आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन चिंजनी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाजरीन, आप मुसलसल 4 साल से हमारी मेहनत देख रहे हैं कि कभी हम सिंध, कभी बलोचिस्तान, कभी किस ज़िले में, कभी कहाँ, और मुसलसल आप देख रहे हैं कि अगले माह हम नवाबशाह, सांगड़, शहदादपुर, खेपरो और अब मुख्तलिफ 15 दिनों से हम बदीन में मौजूद हैं। बदीन और मीरपुर खास दोनों ज़िलों की जो भी म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट मेंबर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, हम बारी बारी हर नोटेबल शख्स से हम आपको गुफ्तगू कराते हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं विलेज अब्दुल्ला जरवार। अब्दुल्ला जरवार की एक प्यारी सियासी समाजी शख्सियत और डिस्ट्रिक्ट के मेंबर सही रईस गुलामुल्लाह जरवार साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान चलेंगे उस पास की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम आपको आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने अपना कीमती टाइम हमारे प्रोग्राम के लिए आपने दिया। अच्छा सर, हमारे आने का यही मकसद होता है कि हम कोशिश करते हैं कि उस नोटेबल शख्सियत से कनेक्टेड सियासी, समाजी और ख़ानदान के प्रोफाइल के हवाले से हम दुनिया के नक्शे पर वो चीज़ें लेकर आते हैं जहाँ तक हम आपको जानते हैं और जो जानना चाहते हैं यहाँ मुल्क से बाहर कि आपका जो सियासी प्रोफाइल और ख़ानदानी प्रोफाइल वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। हमारे वाल साहब जी शुरू में ही फाइनल मिडिल पास होते थे, पढ़े लिखे होते थे यहाँ इलाके पूरे में। सही। और उसी के नक्श कदम पे हम चल रहे हैं और माशाल्लाह आपने सारे बच्चों को एजुकेशन दिलाई है। ज़बरदस्त। हमारे गांव में हाईली क्वालिफाइड लड़के हैं, ज़बरदस्त, जॉब भी लगे हुए हैं, कुछ तैयारियां कर रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। और हमारे गांव में सही हमारे वाल साहब के कोशिशों से पहले मिडिल स्कूल था, फिर हमने उसको आगे बढ़ा के हाई स्कूल किया। अभी वो हायर सेकेंडरी स्कूल है सही, जहाँ लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं। एजुकेशन है। अच्छा, माशाल्लाह यार, 250 लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ रही हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो ये इसका सहरा तो आपकी तरफ ही जाता है क्योंकि जो भी गांव का वडेरा होता है तो अगर अपने गांव को खूबसूरत बनाना चाहे तो बना सकता है, अगर गांव को बिगाड़ना चाहे तो वो बिगाड़ सकता है। ज़बरदस्त। और जो सियासी शुरुआत पहले हमारे वाल साहब बीडी के मेंबर थे उसी समय। बिल्कुल, जब बीडी का सिलसिला आयुब सदर अयूब के दौर में शुरू हुआ था, उसी में बीडी के मेंबर थे। सही। और उसके बाद में मेरे छोटे भाई परवेज़ मुशर्रफ के गवर्नमेंट में नाजिम थे, माशाल्लाह। ठीक है। अभी हम जो हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, इतना अरसा आपने सियासत को दिया है, सियासत में तो किन एमएनए एमपी के साथ आप कनेक्टेड थे? हम पहले साईं कुर्बान अली शाह होते थे हमारे इलाके में, फिर आफ्ताब शाह जिलानी साहब होते थे, सही। अब मीर मुनव्वर अली खान तालपुर साहब हैं। इन तीनों के साथ आप काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, लोगों के ज़हन में एक सवाल है सियासत के लिए, सियासी एक जहन में एक चीज़ लोगों के जहन में बैठ गई है, तो एक तो चेयरमैन हो या डिस्ट्रिक्ट का मेंबर हो या टाउन चेयरमैन हो या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हो, बजट खा जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब आप डिस्ट्रिक्ट के मेंबर हैं, आपको जो भी एनआईटीज मिली हैं या स्कीमें मिली हैं तो वो थोड़ा आप नाज़रीन को बताएं ताकि उनके ज़हन से ये सवाल हट जाए। हर किसी की अपनी अपनी सोच है। बिल्कुल सही। मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हूँ, सही। मेरे को जैसे ही बजट मिलती है तो हम बजट को इन कैश नहीं लेते हैं, सही। हम अपनी स्कीमें जमा कराते हैं, सही। स्कीमें होती हैं उनको चेक एंड बैलेंस करते हैं, स्कीमें फाइनल कराते हैं, ये हमारा काम है। और हमने माशाल्लाह हमने यूनियन काउंसिल हमारी मीर खुदा बख्श है, पिछले साल भी बहुत लोगों को पानी की शिकायत थी, तालाबों की, तो वाटर टैंक दिलाए थे, अभी जो है ब्रिक सोइलिंग वगैरह दिलाए हैं, कलवर्ट्स दिलाए हैं लोगों को आने जाने में, रास्ते में आने जाने के रास्ते के लिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर के हाथ में यही चीज़ें हैं। अच्छा, वैसे जनरली हमारे एमएनए साहब ने हमारे को ये रोड दिया है, आने जाने की बहुत तकलीफ थी, सही, ठीक है। अभी भी हमारे जो है ना मिनिस्टर साहब तारिक साहब, उसने हमारे को आरओ प्लांट दिया है पानी की तकलीफ। अच्छा,
تو ابھی وہ کام شروع ہوگا انشاءاللہ. زبردست, یہ تو بہتر کام. اچھا چیئرمین کی کارکردگی مجھے تھوڑی کم نظر وہ آ رہی آپ چیئرمین سے پوچھیں گے, چیئرمین کی کارکردگی, اس کو کیا فنڈ ملتے ہیں, کہاں یوز کرتے ہیں, مسئلہ سر یہ ہے وہ کہ خود بتا سکے گا. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک, زبردست. اچھا بلدیاتی نظام میرے خیال میں ناکامی کی وجہ بجٹ, چیئرمین یا پاور؟ ناکامی کی وجہ ہے ہی نہیں, گراس روٹ لیول تک کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں تو اس کو ایسے کہوں گا کہ اچھا کام ہے, ہونا چاہیے. جیسے فارن میں یہ ایک پاورفل نظام ہے, طاقتور نظام ہے, بیسک ضروریات پر کام ہو رہا ہے. یہاں پر یہ چیز کم ہے کیونکہ اربوں خربوں روپے کی بجٹ کے ہونے کے باوجود بھی یہاں پر وہ بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اس کا کارن پاور ہے, بجٹ ہے, یا وہ خود چیئرمین ہے؟ نہیں, پاور کی بات نہیں ہے, بجٹ ملتی ہے ان کو, وہ کام کراتے ہیں یوسی میں, جو ان کے ہاتھ میں کام ہوتا ہے صحیح, وہ کام کراتے ہیں. جیسے مٹی کی بھرائی کا کام ہے, یوسی کے چیئرمین کے ہاتھ میں ہے. ہینڈ پمپ لوگوں بیچاروں کو, غریبوں کو, صحیح, عادیوں کسانوں کو دینے کے لیے وہ ان کے ہاتھ میں وہ کراتے ہیں. اچھا سر, ایسی شکایت ہمارے یوسی میں ہم نے نہیں سنی. اچھا منشیات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیوں یہ کنٹرول نہیں ہو رہی؟ کنٹرول تو اوپر والوں کی بات ہے, لیکن منشیات بالکل ابھی حاوی ہو چکی ہے. بالکل, ہمارا نوجوان نسل تباہ ہو رہا ہے. ہم خود یہ مطالبہ کریں گے گورنمنٹ سے, ہاں بالکل بالکل صحیح, کہ منشیات پہ کنٹرول کیا جائے. زبردست. اچھا سر, آپ زمیندار بھی ہیں ماشاءاللہ, آپ کی یہاں پر کتنی زمینداری ہے؟ ہم چھوٹے زمیندار ہیں, اتنے بڑے نہیں ہیں. چلو, زمیندار کو جو 4 سال سے ریٹ دیا جا رہا ہے, زمیندار کا جو معاشی قتل کیا جا رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل کہیں گے, ہماری ایگریکلچر ابھی تباہ ہو رہی ہے. بالکل صحیح, ریٹ نہیں ہے. کھاد کی بوری آپ ڈی اے پی لوگے تو بالکل صحیح, 15,000 روپے کی ہے. بالکل, اور کاٹن کا جو ریٹ ہے وہ ابھی تو کل کا ریٹ ہے 6,000 روپے کا صحیح مارکیٹ میں. تو گزارا نہیں ہوتا ہے, مہنگائی بہت عروج پہ ہے. بالکل صحیح, غریب جو ہے نا مہنگائی کے اس دھبن میں پھنسا ہوا ہے. اچھا, تو آپ کے ذہن کے مطابق پھر ریٹ کتنا ہونا چاہیے؟ ریٹ سے ابھی جو اس کا کھادوں کا ریٹ ہے اور اسی حساب سے تو یہ 7,000 کیا, ایک بوری کا تو ریٹ کم سے کم ہونا چاہیے. بالکل زبردست, 15,000 تو ہونا چاہیے. زبردست زبردست. ہاں, تو مین سے اتنا ہونا. اچھا, گورنمنٹ کے حوالے سے سبسڈی کاٹن پہ تو کوئی نہیں ملی ہے. اچھا سر, آپ میں جب آپ کے یہاں اندر آیا تو میں نے آپ کی فوٹوز پکس دیکھی, اس سے مجھے بہت خوشی بھی ہوئی کہ بڑی بڑی نوٹیبل شخصیت کے ساتھ آپ کے فوٹو ہیں جو میں ابھی دیکھ بھی رہا ہوں. ان سب میں آپ کی فیوریٹ سیاسی شخصیت کون ہے؟ میری نوابزادہ میر منور علی خان ہے. جی جی. میر طارق علی خان ہے, نوجوان ایم پی ہے ہمارا یہاں علاقے کا, جو منسٹر ہے ابھی. اچھا, کیونکہ کام کرتے ہیں ہمارے علاقے میں, بہت کام کر رہے ہیں. اچھا سر, محترمہ کا سیاسی اقصا بلال صاحب میں دیکھ رہے ہیں یا زرداری صاحب میں؟ یہ بڑے سوال ہیں, یہ ان سے آپ معلوم کریں. اچھا سر, وہ کمنٹس. اچھا اوکے گڈ. اچھا سر, یہاں پر میں اگر 2 ضلعوں کو جوڑ رہا ہوں تو میرے خیال میں 4 ایم این اے آ جاتے ہیں اور 10 ایم پی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ڈسٹرکٹ کا ممبر 14 بندے آ جاتے ہیں. تو اتنے ایم این ایم پی ہونے کے باوجود ان 2 ضلعوں میں جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, کیا وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے. ہم اپنے ضلع کے لیے تو دعویٰ سے کہیں گے کہ ڈیولپمنٹ ہے. زبردست. لوگوں کہیں گے نہیں لفظی, لیکن دکھا بھی سکتے ہیں. پورا ڈسٹرکٹ آپ گھوم کے دیکھو, ڈیولپمنٹ میرپور خاص میں بہت ہوئی ہے. سر روڈوں کا کام ہوا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, صحیح. اور باقی بھی جو بھی کام ہے لوگوں کے سارے ہوتے ہیں. بڑی مہربانی. سر, نوجوانوں کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ نوجوان بس اس منشیات سے بچیں, اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھیں. صحیح. اور جو میرٹ آج کل جو ہے میرٹ کا سلسلہ چل رہا ہے, کوشش کریں. ہم نے تو اپنے بچوں کو یہ تاکید کی ہے کہ بھئی میرٹ پہ چلو. اچھا سر, یہ سارے سوال تھے عوام کے. دل نے کہا کہ میں ایک پرسنلی سوال کروں آپ سے, کیونکہ مجھے بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ سر کسی بھی ملک ہو, شہر ہو, گھر ہو, اگر اس کو اعلیٰ سطح پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن دے دو. دیکھو بالکل, مجھے بہت بڑی اچھی بات لگی جب آپ نے کہا کہ یہاں پر میرے بہت سارے ایجوکیشن ہے, کو ایجوکیشن ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پیغام ہے نا,
آپ تھوڑا اس کو کھل کر پیش کریں تاکہ میں وہ دنیا کے نقشے پر لاؤں. یہ آپ کا بڑا عمل ہے جس کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. دیکھو ہمارا بہراڑی کا اسکول ہے جی جی ابھی ہے ہائر سیکنڈری اسکول انٹر لیول تک. صحیح. لڑکیاں ویسے شہر میں جاتی ہیں, غریب فیملی کی گھرانے کی بالکل لڑکیاں ہیں, بالکل اپروچ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے فائنینشیل حساب سے. صحیح. تو یہاں ہمارے اسکول میں سے لڑکیاں ڈاکٹر ہو کے نکلی ہیں جو بھی ابھی, ماشاءاللہ. اور انجینئرنگ میں لڑکے گئے ہیں ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول سے گئے ہیں. ابھی بھی ماشاءاللہ رزلٹ اچھا آیا ہے. اور دوسری بات دیکھو یہ ہے ایجوکیشن. جس ملک کی ایجوکیشن کو تباہ کرو گے تو آٹومیٹک تباہ ہو جائے گا, ملک تباہ ہو جائے گا. بالکل ملک تباہ ہو جائے گا. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن کو فعال کریں, اویئرنیس پیدا کریں اپنے علاقے میں. دوسرا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے ایک چھوٹی سی ہاسپٹل دی تھی 1985 میں. ٹھیک ہے. اس کو بڑھا کے اب وہ پی پی ایچ آئی کے انڈر میں ہے. زبردست. ٹھیک. ابھی اس میں 200 سے 250 پر منتھ ڈیلیوری کیس ہو رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ زبردست. اور آپ شہر میں جاؤ گے کسی پرائیویٹ اسپتال میں تو بابا یہ اس کو ہوگی یہ سرجری ہوگی, لیکن وداؤٹ فیس کے جو ہے نا پر منتھ 200 سے 250 وہ آپ او پی ڈی بھی جا کے ادھر ان کے پاس چیک کر سکتے ہو. یہ زبردست. اور فری آف کاسٹ علاج ہے. فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ. اچھا یہ جو ایشو ہوتے ہیں میڈیسن کے بہت میڈیسن ہے. اچھا بالکل. اچھا یہ میں تھوڑا اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ جو دے رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا حق ہے. تو یہ گورنمنٹ دے رہی ہے یا اس کو اسکول ہو یا ہاسپٹل یا ملٹی نیشنل ادارے اس کو؟ گورنمنٹ دے رہی ہے. گورنمنٹ دے رہی ہے. زبردست. یہ بات بھی کلیئر ہوگی. یہ اچھا عمل ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں ولیج عبداللہ جروار میں یہاں کی نوٹیبل شخصیت نے کتنا بڑا اچھا کام کیا. ناظرین اگر کوئی کرنا چاہے تو ایک ہی بندہ اپنے ملک ہو, شہر ہو, گاؤں ہو, اس کو بہتر بنا سکتا ہے, دنیا کے نقشے پر لے کر آ سکتا ہے. مجھے یہاں پر بلکہ میں ایسے کہوں گا کہ اگر میں نے 100 سے زیادہ اگر کسی بھی گاؤں میں جا کر انٹرویو کیے تو یہ واحد گاؤں ہے جس میں میں نے یہ 2 چیزیں دیکھی ہے, ایجوکیشن اور صحت. میں اس کے لیے آج کی نوٹیبل شخصیت کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ نے یہ دونوں چیزیں جو چلا رہے ہیں, کیونکہ کوئی بھی چیز ہو اگر بہتر چیز ہو تو دنیا کے نقشے پر لے کر آئے تاکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بنے. ناظرین کیا کریں, ہمارا پروگرام ختم شارٹ ہوتا ہے تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی ایک بات میں ایڈ کروں گا. جی سر. کہ ادارے ایسے نہیں چلتے ہیں. صحیح. مالکی کرو, خود مالکی کرو پھر ادارے چلیں گے. بالکل. یہ ادروائز نہیں چلیں گے. دیکھو گورنمنٹ ہمیں یہ فیسلیٹ کرتے ہیں دیتے ہیں. بالکل. لیکن ابھی وہ مالکی نہیں ہوگی, ٹیچر نہیں آئیں گے اسکول میں, اسکول نہیں چلے گا. ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں آئیں گے, نہیں چلے گا. اداروں کی مالکی کرنا اب یہ دور ہے, ہمارا فرض بنتا ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. زبردست سر. ناظرین دیکھا کہ آپ نے سر نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ ہو تو اس کے لیے اس کی مالکی کرنی پڑتی ہے, اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے, اس کی آڈٹ کرنی پڑتی ہے, تب جا کر ادارے کامیاب ہوتے ہیں. ناظرین کیا کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی پرسنالٹی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.